السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گی۔ رب سے دعا ہے وہ ہم سب کو ہمیشہ ایمان اور عمل کی بہترین حالت میں رکھیں اور ہم سب سے راضی ہو جائیں، اپنی رضا کے کام ہم سے لے لیں، ہم سب کی نیتیں اپنے لیے خالص کر لیں، آخرت کا ایمان ہم سب کے دلوں میں ڈالیں اور ہم سب کو اپنا قرب نصیب فرمائیں، آمین یا رب۔ تو انشاءاللہ آج 12 سے ہم انشاءاللہ سورہ انفطار اور ہمارے جو الدرس الحادی عشر یعنی تدریبات علی السکون جو ہم کر رہے ہیں اس کو انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے، لیکن ہم اپنے رب کے بابرکت نام سے شروع کریں گے۔ ایک آنکھ نظر آ جاتی ہے، الحمدللہ آنکھ نظر آ گئی ہے۔ سٹارٹ کرتے ہیں ہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ 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 باللہ من الشیطان الرجیم۔ ذال باریک ہے، ذال دمذو، ٹھیک ہے۔ اعوذ 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 باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما۔ آمین۔ آ جاتے ہیں اپنے لیسن کی طرف الحمدللہ۔ اچھا، کیونکہ ہم اپنا لیسن جو ہے وہ اس کو بہت اچھے طریقے سے پڑھنے کے لیے ہمیشہ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم الدرس الاول جو ہے اس کو پہلے ہم پڑھتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم یہ سارے لیٹرز ہم اچھی طرح پریکٹس کر کے پھر اپنے لیسن جو ہے ہمارا اس پہ آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ الدرس الاول الحروف الہجائیۃ المفردہ۔ الف، با، تا، ثا، جیم، حا، خا، دال، ذال، را، الرا، 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 پریکٹس ہے را کے مخرج پہ جانے کی، ٹھیک ہے۔ را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا۔ اچھا، جتنے موٹے لیٹرز ہیں ان میں لپس رول نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے، مخرج زیادہ ہوں گے۔ یاد رکھیے گا موٹا کرنے کے لیے ہم نے زبان کی جڑ اٹھانی ہے اور مخرج پہ ہوں گے تو خود بخود جو ہماری زبان کے اندر پیالہ بنے گا، ڈب بنے گی، تو وہ جو ہے جو اس میں پیچھے سے جو آواز بنی ہوئی ہے اور مطلب اور سانس یعنی ہوا کے ذریعے جو آتی ہے ہماری ڈپ کے اندر، جو پیالہ بنے اسے ہم اوپر چھت کی طرف ہم آواز کو پھینکتے ہیں، وہ ایک ہو کے واپس آتی ہے، تو اس سے موٹائی ہوتی ہے۔ یا یہ سمجھ لیں کہ کیونکہ صاد، ضاد، طا، ظا میں اطباق ہے اور زبان تالو سے لپٹ جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو آواز جو ہے وہ تالو اور زبان کے درمیان قید ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اس لیے وہ اس کی موٹائی ظاہر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اور ہم ان کے مفردات، ان کے نام پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو، ظا، عین، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا، الحمدللہ۔ یہ پریکٹس کیا کریں، اس سے کیا ہوگا، ادائیگی بہت زیادہ اچھی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ لیسن ہے ہمارا الدرس الحادی عشر تدریبات علی السکون، ٹھیک ہے۔ یہ 2 پیجز ہم نے کر لیے ہیں جو نئے دیکھنے والے ہیں، تو
تو آپ لوگ شروع سے کیجیے گا، ٹھیک ہے، پیج نمبر 1 سے، اور بلکہ لیسن نمبر 1 سے اس کو ریپیٹ کیجیے گا. ساری ویڈیوز الحمدللہ یہاں موجود ہے اور آپ جو ہے پریکٹس کر سکتے ہیں اس کے ساتھ، ٹھیک ہے. اچھا جی، ہمارا جو لیسن ہے آج کا، ہم نے یہ 2 لائنز کر لی ہیں، ٹھیک ہے، اور آج نئی 2 لائنز لیں گے انشاءاللہ. تو پہلے اس کو پریکٹس کرتے ہیں، ٹھیک ہے، پرانے والے کو یہیں سے ہم نے ریوائز کرنا ہے اور اس کے بعد نئے لیسن پہ آئیں گے، ٹھیک ہے. اچھا، اس کو پہلے کو میں ہمیشہ اسپیلنگ کے ساتھ کرتی ہوں، ٹھیک ہے. فا فتح فا، را فتح غین سکون روغ، فروغ فروغ، تا فتح تا، فروغ تا، تأتون، یسقون، یفعلون. ہر لیٹر پہ الگ الگ جانا ہے، یاد رکھیے گا، آوازیں نہیں نکالنی صرف، ٹھیک ہے. جو اتنے عرصے سے میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں نا، لیٹر پہ جانا ضروری ہے، ٹھیک ہے. یعملون، یعملون، یعلمون، یضحکون، استطالت ہے اس کے اندر. اور میں نے آپ کو بتایا نا کہ سکون پہ ساری خوبیاں واضح ہو جاتی ہیں، جتنے بھی ایٹریبیوٹس ہیں، کریکٹرسٹکس ہیں جو لیٹرز کے اندر، وہ واضح ہوتے ہیں، صفات لازمہ، ٹھیک ہے. یضحکون، یکسبون، یک، ٹھیک ہے. ہمس کرنا ضروری ہے، کھ کی آواز اس میں نہیں آنی چاہیے، 2 چشمی ہاں نہیں ہوگی اس میں، ٹھیک ہے. یکسبون، یدخلون، ینظرون. اچھا، ہمارا جو لیسن ہے وہ یہاں سے، تو ہم اسے کیسے پڑھیں گے؟ را فتح، حمزہ سکون، را، را موٹا ہے اور حمزہ باریک ہے، را، ٹھیک ہے. اور جھٹکا دینا ہے، آواز کٹ ہو جائے گی، ٹھیک ہے. یوں ہمارے ووکل فورس یوں مل جائیں گے، را 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 را، ٹھیک ہے. را، یا کسرہ ی، را ی، را ی، را 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 ی. اور اسے لمبا نہیں کریں گے، مد نہیں بنائیں گے، ٹھیک ہے. میم فتح نون سکون من، ٹھیک ہے. اور یہ جو ہے سین نظر آ رہا ہے نا، یہ سخت ہے. پیچھے بھی میں نے پورا ایکسپلین کیا تھا کہ دوران تلاوت ہم آواز کا کٹ جانا اور سانس کا جاری رہنا، ٹھیک ہے. یہ جو رول ہے اس پہ اپلائی ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. روانی میں دوران تلاوت جب ہم تلاوت کر رہے ہیں، من، ٹھیک ہے. من پہ میں نے کیا کیا کہ میں نے آواز یہاں پہ توڑ دی، نون کا اظہار کر دیا، من، اور سانس جاری رہی، من راقن، من راقن، ٹھیک ہے. اگر یہ سین نہیں ہوتا تو یہاں پہ ادغام تام بلا غنہ ہوتا، ٹھیک ہے، کمپلیٹ مرجنگ وداؤٹ غنہ، ٹھیک ہے. تو ہم اگر اسے پڑھتے ہم پڑھتے مر راقن، لیکن یہاں پہ رولز قاعدے ختم ہو جاتے ہیں، سخت نے قاعدہ ختم کر دیا. اب ہم نے نون کا اظہار کرنا ہے، ٹھیک ہے. اور آواز کٹے گی نون کے اوپر، نون کا ہم نے اظہار کرنا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے، آواز ہماری کٹے گی اور سانس جاری رہے گی. اس کے بعد پھر ہم نے را، دوسرے ورڈ کا جو فرسٹ لیٹر اس کو وہاں سے سٹارٹ کرنے. کیسے؟ من راقن، من راقن، من راقن، ٹھیک ہے. اچھا، پھر حمزہ فتح نون سکون ان، ذال فتح را سکون ذر، ذر، را مخفم پڑھی جائے گی، ٹھیک ہے، کیونکہ را سکون سے پہلے ہمارے پاس کیا آ رہا ہے؟ فتح آ رہی ہے، ٹھیک ہے. تو جب ہم باریک اخفا کریں گے، دیکھیں جب آپ نے بولا نا ان، تو اسی سے آپ نے اندازہ لگا لینا ہے کہ آگے جو ہمارے پاس جو لیٹر ہے ان ذا، ان ذا، میں نون کا اظہار کر رہی ہوں تاکہ آپ کو بتاؤں، اور ذال بھی ساتھ میں ادا کر رہی ہوں. یہاں پہ اخفا ہے، صرف آپ کو بتانے کے لیے کہ یہاں پہ باریک اخفا ہوگا، ٹھیک ہے. تو اسے کیسے پڑھیں گے؟ انذرنا، نون فتح الف مد یا الف سکون بھی اسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے. نون فتح الف مد یا الف سکون، نا، 2 کاؤنٹس، آواز اوپر جائے گی. انذرنا، انذرنا. اچھا، نیکسٹ ہمارے پاس حمزہ فتح نون سکون ان. اب یہ زا ہے، زال کا مخرج ہمیں پتہ تھا کہ ٹپ ٹو ٹپ ہے، یعنی زبان کی جب نوک سامنے کے 2 دانتوں کے جو ایجز ہیں، ٹھیک ہے، ٹپس کو لگتی ہے، تو وہاں پہ ہم کیا کہتے ہیں؟ زال ادا ہوتا ہے. اور چاول کے دانے جتنے بس باہر نکلتی، اس سے زیادہ نہیں، ٹھیک ہے، زال کے لیے، ٹھیک ہے. تو یہ ادا ہوتا ہے زال. اور یہ ہے زا، زا ود بزنگ ساؤنڈ، سوری، نیچے کی جو 2 دانت ہے اس کے قریب ہماری زبان آئے گی. زبان کا یہ والا حصہ جو ہے، ٹھیک ہے، اگر یہ زبان ہے ہماری تو اس کا یہ والا حصہ آئے گا، ٹھیک ہے، دانتوں کے قریب آئے گا، ٹچ نہیں کریں گے اور نہ دانت آپس میں جوڑیں گے، ٹھیک ہے. تو زا، از یہ مخرج ہے، ٹھیک ہے. تو جب ہم اسے پڑھیں گے، حمزہ فتح نون سکون ان، زا فتح لام سکون زل. دیکھیں آپ نے اس کی پروننسیشن ہے کہ زل، ٹھیک ہے. نون فتح الف سکون نا، انزلنا،
انزلنا انزلنا. ٹھیک ہے, تو یہ آپ لوگوں نے ادائیگی بہت دھیان سے کرنی ہے. ٹھیک ہے, کہ مخرج میں نے کیا بتایا آپ کو, اخفا میں کیا کرتے ہیں, جو ہی دیکھتے ہیں کہ نون سکون یا تنوین کے بعد ہمارے پاس کون سا لیٹر ہے. اگر یہ ملون میں سے نہیں ہے, تھروٹ لیٹر میں سے یعنی حمزہ ہا عین ہا غین خا میں سے نہیں ہے, با نہیں ہے, الف کے ساتھ تو رول نہیں بنتا, باقی جتنے 15 لیٹر بچے تو وہ دیکھنا ہے کہ وہ اخفا کے لیٹر ہیں. جیسے یہاں پہ اخفا کے لیٹر ہیں ذیل اینڈ زا, تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے, رائٹ اوے حرف اخفا کے قریب جانا ہے, ٹچ نہیں کریں گے لیکن غنہ ریٹین کرتے ہوئے, نون کو چھپاتے ہوئے. ٹھیک ہے, اور پھر کاملہ گریڈ کا غنہ کر کے پھر ہم نے اس کو فرملی ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے, زا کو. اچھا, اور نون سکون سے پہلے کی حرکت اور نون سکون کے بعد کی حرکت کو لازمی ہم نے تنبیہات میں سے ہے کہ یہ ہم نے اس کو دھیان دینا ہے, کوئی حرکت مس نہیں ہوگی. اور جو دمہ ہوگا اسے خاص کر, دمہ ہم کیا کرتے ہیں اخفا میں, یوزولی ہم گولائی کے ساتھ ہم اخفا کرتے ہیں, وہ نہیں کرنا ورنہ اس میں مد شامل ہو جائے گی. ٹھیک ہے, تو وہ نہیں کرنا. اچھا, نیکسٹ ہے ہمارے پاس خوا فتح خوا, لام فتح قاف سکون لقو لقو لقو. ٹھیک ہے, ہمارا جو قلقلہ کیسے ہوگا, سکون اور یہ جو ہمارا متحرک لیٹر ہے یہ قاف یعنی جو قلقلہ کریں گے موٹا کریں گے. ٹھیک ہے, لام کو پورا ادا کریں گے ہم, لا. ٹھیک ہے, اور صرف آواز نہیں نکالیں گے, اور قاف جو ہے یہ متحرک اور سکون کے درمیان سے نکلے گا. ٹھیک ہے, وداؤٹ اینی موومنٹ آف جبڑا, یعنی جو ہمارے جاز ہیں اس کی کوئی موومنٹ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, یعنی نہ اوپر جائے گی نہ نیچے جائے گا ہمارا جبڑا. آواز جو ہے کیونکہ ہم مخرج کو ٹکرائے گی نا ہماری زبان قاف کو, تو واپس پلٹ کے آئے گی, تو اس سے قلقلہ پروڈیوس ہوگا. خوا فتح خوا, لام فتح قاف سکون لقو 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 لقو. ٹھیک ہے, خلقو لا لا خلقو, نون فتح الف سکون نا, خلقنا خلقنا. ٹھیک ہے, پھر رفعنا, را فتح را, فا فتح عین سکون فا, نون فتح الف سکون نا, رفعنا رفعنا, عین کا توسط شو کریں گے, رفعنا. واو فتح وا. ٹھیک ہے, اور باریک وا نہیں بولیں گے, وا. ضاد فتح دو. ٹھیک ہے, یہ فتح دو کی آواز پہلے سن لے, پھر عین سے جوڑیں گے, ضاد فتح دو. ٹھیک ہے, ضاد فتح عین سکون ضعنا, ضع نون فتح الف سکون نا, وضعنا, عین کو موٹا نہیں کریں گے, ضعنا نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, وضعنا وضعنا. اچھا, پھر ہے نون دمہ طا سکون نطو نطو, یہ بھی قلقلہ سیم اسی انداز سے ہوگا لیکن موٹا, اس میں طباق ہے. زبان کی جو ڈپ ہے ہماری زبان کی, وہاں آواز جو آئے گی اس کو ہم نے اوپر پھینکنا ہے اور مخرج سے الگ کرنا ہے. ٹھیک ہے, موٹا کیسے ہوگا, اور مخرج پہ ٹچ کر کے باؤنس بیک ہوگی ہماری آواز. ٹھیک ہے, یعنی پلٹ کر آئے گی. کیسے, نطوفاتن نطو نطوفاتن نطوفاتن, نون کو موٹا نہیں کر, نو نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, طا کی وجہ سے, نہ فا کو کریں گے, نطوفاتن نطوفاتن. یہ تھوڑا مشکل ہوگا لیکن آپ لوگوں نے پریکٹس سے ہر چیز آسان ہو جاتی ہے. اگر آپ کو مخرج پہ جانا آ گیا اور جب پریکٹس کریں گے تو پھر ستھرا کریں گے تو آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے یہ موٹا ہو جائے گا. ٹھیک ہے, نطوفاتن نطو نطوفاتن اطو اطو نطو نطو نطوفاتن عبراتن, عین کسرہ با سکون عب عب عب. ٹھیک ہے, عین کسرہ با سکون عب عب, را فتح را عبر عبر, تا فتحتین تن عبراتن عب عب عبراتن. با کو ٹچ کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے, با کے گیلے سے ٹچ کریں گے تبھی قلقلہ خوبصورت ادا ہوگا. ٹھیک ہے, عبراتن. پھر زا فتح, زا ہے, زال نہیں ہے, یہ زا ہے. ٹھیک ہے, اچھا بعض لوگوں کو نا زال میں اور اس میں فرق نہیں لگتا. یہ زال آپ دیکھیں یہ گول ہوتا ہے. ٹھیک ہے, دال زال. اور را اور زا جو ہے اگر آپ دیکھیں تو اس طرح اس کی نوک نکلی ہوتی ہے نیچے, اگر آپ دیکھیں. ٹھیک ہے, اس کا دھیان رکھنا ہے. ٹھیک ہے, زا فتح جیم سکون زج, را فتح را زجر, تا دمتین تن زجراتن زجراتن زجراتن. اس میں کوئی لیٹر اسٹریچ نہیں ہوگا. دوبارہ اسے ریپیٹ کرتے ہیں پھر اپنے اگلے اس پہ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, رأی رأی رأی, حمزہ باریک ہے, رأی نہیں کریں گے, حمزہ باریک ہوگا. رأی. من راقن من راقن من راقن. انذرنا انزلنا خلقنا
رفعنا وضعنا نطفة نطفة عبرة زجرة. ٹھیک ہے، چلیے الحمدللہ ہمارا ہو گیا. اب ہم آ جاتے ہیں، یہ اس کا اسکرین شاٹ لے لیں. ہماری جو ہے سورت جو ہے وہ جو چل رہی ہے انفطار، تو اس کے ہم انشاءاللہ آج جو آیت نمبر ہے وہ 17-18 کریں گے. اس کو تھوڑا ایسے کرتی ہوں تاکہ آپ اس کا اسکرین شاٹ لے لیں اور کوئی چیز کٹے نہیں. ٹھیک ہے، یہ آپ نے کیا کرنا ہے، اسکرین شاٹ لے لینا ہے. اور پھر ہم آتے ہیں قرآن پاک کھولتے ہیں انشاءاللہ اور اپنے لیسن کی طرف آتے ہیں. جی یہ جناب ہمارا قرآن پاک آ گیا. اور اب ہم جناب یہ میں نے کلر کیا ہوا ہے اس کو، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم انشاءاللہ پریکٹس کریں گے اللہ کے حکم سے. چل بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے، ہر ہی ہے کسرہ ہی ہے اور را مشدد، الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور میم جو آخر میں ہے اس کو ہم نے ظاہر کرنا ہے، توسط شو کرنا ہے اس کا. ٹھیک ہے، اچھا ہماری جو آیات ہیں یہ 2 ہیں، ٹھیک ہے، 17 اور 18. ٹھیک ہے، کیسے پڑھیں گے؟ ثم پہلے ایک دفعہ میرے خیال پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد پریکٹس کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ثم ما ادراک ما یوم الدین. سانس کھینچیں گے. ٹھیک ہے، نہیں سوری میں نے غلط کر دیا، نہیں کیا صحیح ہے، پڑھا غلط ہے میں نے. وما ادراک سے مجھے پڑھنا ہے، سوری. وما ادراک ما یوم الدین. یہ جو میں نے یہاں پہ جو وقف کیا تھا نا مد عارض للسکون، تو یہاں بھی ہم نے اتنا ہی کرنا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہیں سے مقدار ہم نے مقرر کر دی ہے اس کی. اب ہم پڑھیں گے یہاں سے. ٹھیک ہے، ثم ما ادراک ما یوم الدین. ٹھیک ہے، اچھا اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں وما، اگر میں یہاں پہ سٹاپ کرتی ہوں نا ما پہ، تو روانی میں نے اسے اسٹریچ کیا کیونکہ پہلا جو ہمارا ورڈ ہے وہ مد پہ ختم ہو رہا ہے، دوسرا ورڈ حمزہ سے سٹارٹ ہو رہا ہے، تو دونوں کے درمیان فاصلہ ہے لیکن مد بن رہی ہے. الف کے اوپر جو یہ مد کا سائن دیا ہوا ہے اس کا مطلب ہے 2 سے زیادہ کھینچیں گے، اور کھینچنے کے لیے ریزن ہونی چاہیے کیونکہ مد فرعی یہاں پہ بن رہی ہے. ٹھیک ہے، تو ریزن کیا ہے اس کا؟ سبب مد کا جو سبب ہے وہ حمزہ ہے. ٹھیک ہے، اسٹریچنگ کا. تو ہم نے کیا کرنا ہے، اور دونوں کے درمیان فاصلہ ہو گیا. ٹھیک ہے، مد منفصل فصل سے فاصلے سے. تو ہم نے کیا کرنا ہے، یا تو 5 کھینچیں گے یا 4 کھینچیں گے یا 5 کھینچیں گے. لیکن میں نے آپ لوگوں سے کیونکہ ہم پڑھیں گے جب بھی، تو میں نے دیکھا لوگ مقدار کم کر دیتے ہیں. متصل واجب کی بھی، المتصل المد متصل الواجب کی بھی، اور المد الجائز المنفصل کی بھی. تو دونوں کی 5 رکھی ہم نے. ٹھیک ہے، 6 نہیں کریں گے اس سے. ٹھیک ہے، ہم روانی میں پڑھ رہے. اچھا روانی میں تو یہ قاعدہ بنے گا سٹاپ پہ ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے، جیسے میں اگر اس کو الگ پڑھوں، میں پڑھوں گی وما، جسٹ 2 counts وما. ٹھیک ہے، ادراک بس. ٹھیک ہے، وما. اب الگ میں نے پڑھا ادراک. ٹھیک ہے، تو چلے آپ میرے ساتھ پریکٹس کریں. وما، الگ الگ پڑھیں. وما 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 ادراک. ادراک، اور مخرج کو ٹچ کرنا ضروری ہے دال کے. ٹھیک ہے، ادراک 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 ما. اچھا یہ مد طبیعی حرکتین ہے، یعنی مد اصلی ہے، نیچرل مد ہے. کیسے پتہ چلا؟ کہ الف جو ہے، الف کبیرہ یا الف ممدودہ، وہ زبر کی آواز کو کھینچ رہا ہے. ٹھیک ہے، یعنی فتحہ کی آواز کو. فتحہ کس کے اوپر ہے؟ میم کے اوپر ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو ہم نے دیکھنے مد اصلی کی کیا نشانی ہے کہ آگے پیچھے حمزہ نہ ہو. ٹھیک ہے، یہاں کوئی حمزہ نہیں ہے، یا ہے. بعد میں سکون نہ ہو، بعد میں تشدید نہ ہو. ٹھیک ہے، اور اگر حمزہ جو ہے پہلے آئے گا تو کیا بنے گی؟ مد بدل. اگر مد لیٹر کے فوراً بعد حمزہ آئے اور ایک ہی ورڈ میں ہو تو مد متصل واجب بنے گی. ٹھیک ہے، یعنی یہ میں بتا رہی ہوں کہ مد اصلی کو ثابت کرنے کی کوشش کروں کہ کیسے پتہ چلا مد اصلی ہے.
اور اگر مد لیٹر کے بعد حمزہ مد پہلا لفظ جو ہے وہ مد پہ ختم ہو رہا ہے جیسے یہ، اور دوسرا حمزہ سے شروع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر یہ مد منفصل جائز بنے گی. اور اگر سکون آ گیا تو ٹھیک ہے، سکون دیکھیں ہمارے پاس قرآن پاک میں دو طرح کی جو مد ہے نا جو لازم کے، ایک تو حرفی ہیں ایک کلمی ہیں. تو ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ روانی میں کلمے میں پڑھ رہے ہیں. حرفی تو آپ کو آیت کے جہاں سٹارٹ ہوتی ہے اس کے شروع میں آتی ہے، ٹھیک ہے، وہ میں آپ کو بتا چکا، حروف مقطعات کی بات ہو رہی ہے. یہاں میں کلمی کی بات کر رہی ہوں. اگر ہمارا یہاں یہ مد لیٹر ہے، ٹھیک ہے، ویسے تو ویوی سائن آپ کو بتا دیتے، اس کے بعد ہمارے پاس مشدد لیٹر آ گیا، ٹھیک ہے، اس میں بھی سکون ہوتا ہے. اچھا، دو طرح سے اس کو ایکسپلین کیا جاتا ہے کہ اگر مد لیٹر کے بعد ہمارے پاس سکون آ گیا تو وہاں مد لازم کلمی مخفف بنے گی. اور قرآن پاک میں سورہ یونس میں صرف دو جگہ 51 آیت اور 91 آیت میں. اور اگر ہمارے پاس اس کے بعد مد لیٹر کے بعد تشدید آ گئی، شد والا لیٹر آ گیا، تو مد لازم کلمی مستقل بنے گی، بھاری ہوگی، ایک سے دو ہوگی. مخفف کا مطلب تخفیف سے ہلکی ہوگی، ٹھیک ہے. تو یہاں مد اصلی ثابت ہو گیا کہ یہ مد اصلی ہے، کوئی اور مد نہیں ہے، تو اس لیے اسے لازمی دو کاؤنٹ کھینچیں گے. میں میم فتح الف سکون میں، ٹھیک ہے. اچھا، پھر ہے یوم، یوم. اب یو کیا ہے؟ واو لین نرمی سے ادا کریں گے، یوم. اور لین میں واو یا فتح جو ہے آواز یا کے لیے کاؤنٹ کے لیے اوپر جائے گی، یا فتح یا ایسا ہی نا، یا ایسا ہی ہے نا. اب جب سکون اپنے سے پہلے متحرک کے ساتھ ملا کے پڑھے جاتے سے پڑھیں گے یوم، یوم، یوم. اور یہاں کیا ہے؟ یوم. اچھا دیکھیں، اگر ماں بھی ہوگا تو بھی ہم نے دونوں ہونٹوں کو ٹچ کرنا ہے، اگر منہ بھی ہوگا تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ ٹچ کرنا ہے دونوں ہونٹوں کے خشک حصے، اور پھر ہم نے اس کو دمہ دینا ہے. کیسے دیں گے؟ میں منہ، میں منہ، میں منہ، ٹھیک ہے. منہ نہیں بولیں گے، ماں بھی نہیں بولیں گے، یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے. یوم، یوم، یوم. اور ٹائم لگ رہا ہے کہ میم کو پکڑ کے اس کو دمہ دینا. اور یہ میں نے سارا یہاں پہ ایکسپلین اسی لیے کیا، یہ جو میں نے لپس بنائے ہوتے ہیں نا، یہ میں نے اسی لیے بنائے ہوتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ کس طرح پہلے میم کو پکڑتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم نے اسے دمہ دینا ہوتا ہے. یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے. اچھا جی، اسی لیے میں آپ سے کہتے ہیں اسکرین شاٹ لیں، ٹھیک ہے. یوم، یوم، الدین. اگر میں روانی کروں گی تو پھر میں جسٹ 2 کاؤنٹس مد اصلی پڑھوں گی، الدینی ثم، الدینی ثم. اب میں کیونکہ سٹاپ کریں مد عارض سکون 2 4 6 سے کھینچ سکتے ہیں، تو ہم نے 4 ہی رکھی ہے، ٹھیک ہے. تو کیسے پڑھیں گے؟ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ. ٹھیک سمجھ میں آ گیا. ثم، ثم، ثم. اور ہر غنہ مشدد ہے تو ہم نے اس کو ٹائم دینا، 2 2.5 3 تک آواز جاتی ہے، ٹھیک ہے. اور سا کو پکڑ کے دمہ دینا ہے، ثم، سا سو، سا دمہ سو، ثم، ثم، ما. ٹھیک ہے. اگر روانی کروں گی تو پھر میں اسٹریچ کروں گی، تو میں کیا کروں؟ روانی کروں. کیسے؟ ما ادراک. اور اگر الگ پڑھوں گی ما، سیم رول، یہی والا رول یہاں پہ اپلائی ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. یعنی اگر میں پڑھوں گی جسٹ 2 کاؤنٹس، روانی کروں گی تو 5 کاؤنٹس، ٹھیک ہے. 4 بھی کر سکتے ہیں لیکن ہم نے 5 رکھا ہے، ٹھیک ہے. ما ادراک. اور را کیا ہے؟ را فتح الف صغیرہ، را 2 کاؤنٹس مد اصلی، 2 کاؤنٹ کھینچا جائے گا، ٹھیک ہے. نیچرل مد ما یوم الدین. اگین میں سٹاپ کر رہی ہوں، ٹھیک ہے. ثم ما ادراک ما یوم الدین. دوبارہ پڑھتے ہیں. وما ادراک ما یوم الدین. اچھا، دال مشدد پہ میں نے کیا کیا؟ اسپلٹس آف سیکنڈ کا پاز کیا ہے، کیونکہ جو دال مشدد ہے اس میں پہلا دال سکون کے ساتھ ہے، وہاں آواز بند ہو جائے گی شدید، ٹھیک ہے. جتنے بھی شدہ والے لیٹرز میں پہلے آواز بند ہو جائے گی، مدین، مدین. لیکن کیونکہ ہم اس پہ ہم نے جماؤ دینا ہوتا ہے تو اسی سے ہم کیا کرتے ہیں کہ نیچرلی اسپلٹس آف سیکنڈ کا پاز ہو جاتے ہیں. مدین، الدین، ٹھیک ہے. اچھا دوبارہ پڑھتے ہیں. وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ. ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ.
ٹھیک ہے. اور آخر میں جو نون ہے اس کو ہم نے ضرور پروناؤنس کرنا ہے, اس کو ہم نے چھوڑنا نہیں ہے. الحمدللہ صدق اللہ العظیم. اب انشاءاللہ ایک آیت رہے گی, وہ بڑی آیت ہے تو اس میں کور نہیں ہو سکتا تھا, اس وجہ سے میں نے اسے چھوڑ دی. نیکسٹ ٹائم اسے اچھی طرح پریکٹس کریں گے, کیونکہ ہمارا مقصد کیا ہے, صحیح تجوید کے ساتھ پریکٹس کرنا, صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنا الحمدللہ. تو وہ ہم نے اس طرح پڑھنا ہے. اچھا, میں نے آج آپ لوگوں کو دعا نہیں دی. دعا یہ کہ اللہ آپ سب کو خیر و عافیت کے ساتھ رکھے میرا پروردگار. اور دوسرا, جس نے یہاں پہ لکھا ہے, ٹھیک ہے, ڈن کے جو شامل ہوا ہے, جس نے جسٹ نظر بھی ڈالی ہے, رب سے دعا ہے کہ میرا رب ان سب کے لیے, آپ سب کے لیے, جو ابھی دیکھ رہے ہیں, جو بعد میں دیکھیں گے, جو بعد ڈن لکھیں گے, اسے بخشش کا سامان بنائے, اور قیامت والے دن اس کے اجر سے محروم نہ فرمائے. اور قیامت والے دن چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو انسان ترسے گا, یاد رکھیے گا. تو ہو سکتا ہے یہ نیکیاں بہت زیادہ کاؤنٹ ہوں, ہے نا, ہم کیونکہ ہم خالص نیت کے ساتھ بیٹھے ہیں نا. یقیناً اگر ہم خالص نیت کے ساتھ بیٹھے ہیں تو میرا رب اس کو ضرور بہت پہاڑ جتنی نیکیاں بنا دے گا میرا رب انشاءاللہ. اور آگے پہنچائیں لوگوں تک تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ سیکھیں, اور جب زیادہ سیکھیں گے تو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے گا سب کے لیے, ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے لیے, ہمارے والدین کے لیے, ہم سب کے لیے جو آپ تک پہنچا رہے ہیں, جو اس میں شامل ہیں, ان سب کے لیے میرا رب اسے بہترین صدقہ جاریہ بنائے, ہم سے قبول فرمائے, اور قیامت والے دن اس کے اجر سے محروم نہ فرمائے. اللہ تعالیٰ ہر جگہ سے بیماریاں ختم کر دے میرا پروردگار, سب کو صحت کے ساتھ رکھے, آمین. سب کو شفائے کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے, آمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي, آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.